بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت مدینہ کا اعلان ہو چکا تھا۔ جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ ایسے میں ایک صحابی رسول ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے نکلے تو قریش کا ایک گروہ ان کے پیچھے لگ گیا۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اترے اور ترکش سے تیر نکال کر فرمائے، اے گروہ قریش، تم جانتے ہو کہ میں تم سے سب سے زیادہ ماہر تیر انداز ہوں۔ اللہ کی قسم، تم اس وقت تک مجھے نہیں پا سکتے جب تک میرا ترکش میں ایک تیر بھی باقی ہے۔ پھر میں تلوار سے لڑوں گا یہاں تک کہ میرے ہاتھوں میں طاقت ختم ہو جائے گی۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ میں تمہیں مکے میں اپنے مال و دولت کے بارے میں بتا دوں اور تم اس پر قبضہ کر لو اور میرا راستہ چھوڑ دو، یا مجھ سے لڑو۔ کفار مال لینے پر راضی ہو گئے اور صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ چھوڑ دیا۔ جب وہ صحابی برگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو یحییٰ نے نفع بخش تجارت کی، ابو یحییٰ نے نفع بخش تجارت کی۔ اے عاشقان رسول، بہترین تیر انداز، حوصلہ مند اور نفع بخش تجارت کرنے والے یہ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو یحییٰ صہیب بن سنان رومی تھے۔ ان کو رومی کہنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یا چچا ایران کے بادشاہ کی طرف سے ابلا، عراق میں بصرہ کے قریب ایک شہر ہے ابلا، اس پر حاکم تھے، جبکہ آپ کا گھر موصل کے قریب نہر فرات کے کنارے ایک بستی میں تھا۔ ایک دن رومیوں نے حملہ کر کے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا اور کئی لوگوں کے ساتھ آپ کو بھی قیدی بنا کر روم لے گئے۔ اس وقت آپ کم عمر تھے، اس طرح آپ کی پرورش روم میں ہوئی۔ قبیلہ بنو کلب کے ایک شخص نے آپ کو رومیوں سے خریدا اور مکے لے آیا۔ پھر عبداللہ بن جدعان نے آپ کو خریدا اور یہاں تک کہ ایک آزادی کی دولت نصیب آپ کو ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق بالغ ہونے کے بعد آپ شام سے بھاگ کر مکہ آ گئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا مکہ میں رہائش رکھی اور تجارت کو اپنا پیشہ اپنایا، جس سے کافی آپ نے مال کما لیا۔ آپ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ برگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اس وقت 30 سے کچھ زائد خوش نصیب دامن اسلام سے وابستہ ہو چکے تھے۔ آپ ان 7 افراد میں شامل ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام ظاہر کیا۔ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں کہ حوض کوثر میں سب سے پہلے جسے سیراب کیا جائے گا وہ صہیب ہیں۔ تم صہیب سے محبت کرو جس طرح ماں بچے سے محبت کرتی ہے۔ بارگاہ رسالت سے آپ کو 2 گھر اور ایک حجرہ عطا ہوئے۔ آپ کے حلیہ اور ساخت مبارک کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ آپ کی رنگت گہری سرخ تھی، قد مبارک اور درمیانہ سے کچھ کم تھا، سر کے بال گھنے تھے، سخی اور نرم دل تھے، راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتے، جہاد کرتے، لوگوں کو بکثرت کھانا کھلاتے، نفس کی مخالفت کرتے، علم و فضل والے اور اللہ پاک و رسول کے احکامات کو بجا لانے میں جلدی کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی اور پرہیزگاری اور حسن اخلاق کے زیور سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ خوش مزاج بھی تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ دکھ رہی تھی اور وہ کھجور کھا رہے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے اور تم کھجور کھا رہے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں دوسری طرف سے کھا رہا ہوں۔ یہ سن کر جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان کمزور مسلمانوں میں ہوتا ہے جنہیں کفار مکہ کی طرف سے ملنے والی اذیتوں اور تکالیف کو برداشت کیا۔ کفار مکہ آپ کو اس قدر اذیت دیتے اور ایسی ایسی مار دھاڑ کرتے کہ آپ گھنٹوں بے ہوش رہتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب بیدار تھے اور خوب عبادت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ زوجہ محترمہ نے اس معاملے میں آپ سے بات کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کے واسطے بنایا ہے مگر میرے لیے نہیں۔ مزید فرمایا، بے شک صہیب جب جنت کا ذکر کرتا ہے تو اس کا شوق بڑھ جاتا ہے اور جب جہنم کو یاد کرتا ہے تو اس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے فیض پاتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی تشریف لے جاتے ہیں وہاں ضرور حاضر ہوتا، جب بھی کوئی بیعت لیتے ہیں میں اس میں ضرور شریک ہوتا تھا۔ جب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہوئے تو انہوں نے حضرت صہیب کو نمازیں پڑھانے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک حضرت عمر کی جگہ نمازیں پڑھاتے رہے، جہاں تک کہ مسلمانوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو خلافت کی اہم ذمہ داری سونپ دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر مبارک میں اتارنے کی شہادت پانے والے 4 صحابہ کرام میں آپ بھی شامل تھے۔ آپ کا وصال مبارک 38 ہجری
माह शवाल में हुआ। नमाज जनाजा हज़रत सैयदना सहद बिन नबी वकास ने पढ़ाई, जबकि तदफीन जन्नतुल बकी में हुई। बवक्त इंतकाल आपकी उम्र मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक 70, 73 या 84 साल थी। रवायात हदीस के बारे में है कि एक मरतबा किसी ने आपसे पूछा, जिस तरह दीगर सहाबा हदीस रसूल बयान करते हैं, आप क्यों नहीं बयान करते? आपने फरमाया, जिस तरह दूसरों ने सुना मैंने भी सुना, लेकिन हदीस पाक है, जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नुम बना ले। लिहाजा मैं तुमसे वही हदीस बयान करता हूँ जिसे मेरे दिल ने याद रखा और मेरे कानों ने महफूज किया। आपकी रवायात की तादाद, हदीसों की रवायात की तादाद के बारे में कहा जाता है कि आपसे रवायत करता है हदीस की तादाद 30 के करीब है, जिनमें से इमाम मुस्लिम ने 3 अहदीस रवायत की हैं। आपसे रवायत करने वालों में हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे अजीम सहाबा भी शामिल हैं।